شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان۔ تو ابو بکر کی سیرت، نبی کی محبت، نبی کی چاہت، نبی کی معیت، یہ ابو بکر کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے؟ اسلام سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ لوگ عبد العزہ نام رکھتے تھے، عبد الکعبہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر عبداللہ نام رکھا کہ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ اللہ کے بندے ہو، اور آپ کا لقب عتیق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا عتیق من النار، اگر کسی نے جہنم سے چھٹکارا پایا ہوا انسان دیکھنا ہے تو اس ابو بکر کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ تو عتیق من النار، یہ جہنم سے آزاد شدہ آدمی ہے، اس وجہ سے ان کا نام عتیق رکھا گیا۔ اور ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ یہ ان کی لقب تھا، کنیت تھی۔ ابو بکر بکرۃ و عشیہ، بکرۃ و اصیلہ۔ بکرا کہتے ہیں سب سے پہلی گھڑی کو، صبح کی جو سب سے پہلی گھڑی، پہلا وقت ہوتا ہے، اس کو بکرتن کہا جاتا ہے۔ ابو بکر کا مطلب ہے ہر کام میں، ہر اچھے کام میں، ہر نیکی میں، ہر عمدہ خصلت کے اندر سب سے پہل کرنے والا۔ اور یہ ان کی زندگی میں واضح نظر آتا ہے، جو بھی اچھا کام ہوتا اس میں پہل کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب خاموش، نفلی روزہ۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے۔ دوسرا سوال من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج بتاؤ کسی مسلمان کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ سارے خاموش، صرف ابو بکر کی آواز ہے کہ اللہ کے رسول میں نے پڑھا ہے۔ تیسرا سوال ہوا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ بھوکے کا خیال کس نے رکھا ہے؟ سب خاموش ہیں، صرف ابو بکر بولے ہیں انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے۔ چوتھا سوال من عاد منکم اليوم مریضا، آج بیماروں کا پتہ لینے کون گیا ہے؟ سب خاموش ہیں، صرف ابو بکر بولے اللہ کے رسول میں پتہ لینے گیا۔ ہر اچھے کام میں دوسروں سے آگے نکلنے والے، پہل کرنے والے، دوسروں سے آگے بڑھنے والے۔ تو ابو بکر کا مطلب ہے ہر اچھے کام میں آگے نکل جانے والے۔ تو اصل نام جو ہے وہ پردے میں چلا گیا، لیکن ان کی جو صفت ہے ہر کام میں آگے نکلنے والے، وہ ایسا نام غالب آیا کہ پوری دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے۔ کسی مسلمان کے سامنے نام لے لیں ابو بکر، وہ فوراً سمجھے گا کہ دنیا کے اندر کوئی ابو بکر کے نام کا حقدار ہے تو وہ نبی کا یہ دوست ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کی نا بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کے دوست کون ہیں۔ کوئی برے آدمی کے ساتھ بیٹھے تو ہم کہتے ہیں یار اس سے بچو، یہ بندے اچھے نہیں، یہ تیرے دوست اچھے نہیں، اس کو چھوڑو، اس سے ذرا کنارہ کرو۔ اور اچھے دوست ہوں تو والدین ان کو گھر میں بھی بلاتے ہیں، ان کو کچھ کھلاتے پلاتے بھی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ کھیلا کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوست کا انتخاب عرش والے نے کیا، والد کو پہلے اپنے پاس بلا لیا۔ اب اللہ نے دوست کا انتخاب کرنا تھا، وہ ساری کائنات میں بہترین جو دوست اللہ کو نظر آیا وہ ابو بکر نظر آیا۔ چنانچہ ابھی 18 سال کی عمر ہے، نبی علیہ السلام سے 3 سال چھوٹے ہیں یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے 3 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی، تو بھی 18 سال چڑھتی جوانی کی عمر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کی خصلت، ان کی عادت اللہ نے ایسی پاکیزہ رکھی تھی کہ باوجود ابھی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، ابھی اللہ کے احکامات نہیں آئے، ابھی اللہ تعالیٰ نے پوری چیزوں سے منع نہیں کیا، پھر بھی ساری زندگی زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ ایسی پاکیزہ سیرت والے، پاکیزہ فطرت والے اللہ نے اچھی باتوں کی جو
ان کے اندر عمل کرنے کی خاصیت ہے، وہ ان کی فطرت کے اندر اللہ نے داخل فرما دی. تو 18 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بنے. تو امت کے لیے رحمت للعالمین نبی کا انتخاب اللہ نے کیا، اور نبی کے لیے بہترین دوست کا انتخاب ابو بکر کی صورت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو بہترین دوست اللہ تعالیٰ نے چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما مر علینا یوم قط الا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا فیہ بکرۃ وعشیہ. اتنی پکی دوستی تھی، اتنی محبت تھی، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب صبح و شام نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہو. اس کو ایک محبت کے انداز میں آپ سنیے. فرشتے آتے ہیں گنبد خضرا کے اوپر، میرے نبی کے دروازے پہ آتے ہیں. مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، پوری دنیا ساتوں بر اعظم کے لوگ وہ پہنچتے ہیں میرے نبی کے دروازے پر، اور میرا نبی پہنچتا ہے ابو بکر کے دروازے پر. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. صبح و شام نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لا رہے ہیں. اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے. سارے صحابہ زیارت کے لیے یہاں آ رہے ہیں، اور یہ مشورہ کرنے کے لیے، خوشی بانٹنے کے لیے، غم میں شریک کرنے کے لیے، اور جنگ امن ہر اعتبار سے مشورہ کرنے کے لیے ابو بکر کے دروازے پہ جا رہے ہیں. اتنا زیادہ پیار اور محبت، اور حلیے کے اعتبار سے کمزور سے انسان تھے، اور اتنے کمزور تھے، پتلے سے تھے، بار بار لنگی اوپر کرتے تھے، وہ نیچے آ جاتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ٹکنے ننگے ہونا چاہیے، تہبند اوپر ہونا چاہیے. فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلاء، جو بندہ تکبر سے اپنے تہبند کو ٹکنوں سے نیچے رکھتا ہے اور پیچھے گھسیٹ کر لے کر آتا ہے، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو بندہ اپنی شلوار کو ٹکنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کو منہ نہیں لگائیں گے، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. ابو بکر کو اپنی فکر ہو گئی. ابو بکر کیونکہ ان کی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی فکر تھی، بس کوئی قدم ایسا اٹھتا ہی نہیں تھا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول پہ راضی ہوتے ہو. اب اپنی فکر پڑ گئی، اللہ کے رسول میں اٹھا کے بھی رکھتا ہوں پھر نیچے آ جاتی ہے، میں کیا کروں. تو اب دیکھیں، یہ ایک ہم ٹائٹل لگا رہے ہیں، اس پر ایک دو مثالیں انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. یہ اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ ابو بکر سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی صفائیاں وہ خود پیش نہیں کرتے، امام الانبیاء اور اللہ تعالیٰ اس کی صفائیاں پیش کرتے ہیں. ہم جو غلطی ہوتی ہے نا، ہم صفائیاں پیش کرتے نہیں یہ ہے وہ ہے. اصل میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ شلوار نیچے آ جاتی ہے، تہبند نیچے آ جاتا ہے، اور صفائی کون پیش کر رہا ہے؟ زبان نبوت صفائی پیش کر رہی. انک لست تصنع ذلک خیلاء، ابو بکر آپ پرواہ نہ کریں، آپ تکبر سے ایسے نہیں کرتے، یہ تو آپ کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتی ہے. یہ صفائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. ابو بکر آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تکبر سے یہ نہیں کرتے ہیں، اور اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا جو تکبر سے اس طرح کرتا ہے. تو ابو بکر کی صفائیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. ایک موقع پر اور صفائی پیش کی. ابو بکر اور عمر کے درمیان تھوڑی سی بات چیت ہو گئی. ابو بکر تہبند اٹھایا ہوا ہاتھ کے ساتھ اور پریشان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے. پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول بس عمر سے تھوڑی منہ ماری ہو گئی تھی، میں نے ذرا سخت لفظ بول دیے، میں نے بعد میں اپنی شرمندگی سے معذرت کی، لیکن وہ معافی نہیں کر رہے، اس وجہ سے پریشانی ہے کہ وہ معاف نہیں کر رہے مجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات سنی، فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ غصے میں آ گیا. تھوڑی دیر بعد حضرت عمر ابو بکر کے گھر پہنچے، وہاں نہیں ملے، تو سیدھا مسجد نبوی آ گئے کہ ابو بکر اگر اپنے گھر میں نہ ہو تو وہ رسول اللہ کے پاس ہوتا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی حالت میں دیکھا. ابو بکر نے دیکھا کہ وہ غصے میں ہیں. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول زیادتی میری تھی، میں نے زیادتی کی تھی. لیکن دیکھیں اگر انہوں نے زیادتی کی تو صفائیاں نبی علیہ السلام پیش کر رہے ہیں.
تو نبی علیہ السلام نے غصے میں وہاں پر حاضرین کو فرمایا، عمر بھی ہیں، سب ہیں، فرمایا کہ ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا. یاد کرو ابو بکر کے احسان کتنے، اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو کیوں ایسے کرتے ہو تم؟ اللہ نے مجھے نبی بنایا. فقلتم کذبت، تم سب لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی جھوٹا ہے تم. فقال ابو بکر صدقا، یہ واحد ابو بکر ہے جس نے کہا کہ اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں. فہل انتم تارکوا لی صاحبی، کیا میرے دوست کو معاف کر سکتے ہو تم؟ میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ سکتے ہو تم؟ تو اس کے روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی بندے نے ابو بکر کو تکلیف نہیں کبھی پہنچائی، کبھی ناراض ہونے نہیں دیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا خصوصی آدمی ہے، یہ ناراض ہو گیا تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائے. تو یہ غلطی ابو بکر کی ہے. صفائیاں امام الانبیاء پیش کر رہے ہیں، زبان نبوت پیش کر رہے ہیں. ایک اور خطرناک موقع آ گیا جہاں پر غلطی ابو بکر سے ہوئی. ابو بکر تو ویسے خاموش طبیعت کے آدمی، بہت کم بولتے تھے، ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے. پوری زندگی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی گزری ہے 43 سال بنتے ہیں، 40 3 43 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے. ابو ہریرہ 4-5 سال رہے ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں. ابو بکر ساری زندگی ساتھ رہے ہیں، 1100 چند حدیثیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. کم بولنے والے تھے، کام زیادہ کرنے والے تھے. ایک موقع ایسا آیا غلطی ابو بکر سے ہوئی، ابو بکر بھی خاموش ہے اور اللہ کے نبی بھی خاموش ہے. ابو بکر آئے، ساتھ ایک یہودی آیا، کیا معاملہ ہے جی؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. ابو بکر کیوں تھپڑ مارا تم نے اس کو؟ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہوگا، کیوں مارا اس کو؟ اللہ کے رسول اس نے اللہ کے بارے میں گستاخی کی. یہ کہتا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. تو مجھ سے یہ اللہ کی گستاخی برداشت نہیں ہوئی، میں نے تھپڑ لگا دیا اس کو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے یہ کہا تھا. وہ یہودی انکار کر رہا ہے، میں نے کوئی ایسی بات کہی نہیں، میں بالکل جو ہے وہ ایسی بات کہہ نہیں سکتا. وہ انکار کر رہا ہے. اب ابو بکر بھی خاموش ہے، زبان نبوت بھی خاموش ہے. تو پھر اللہ کے جلال کو غیرت آئی. اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اگر دنیا کے اندر، زمین کے اندر ابو بکر کا کوئی گواہ نہیں ہے تو میں عرش والا ابو بکر کی گواہی پیش کرتا ہوں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، تمہارے عرش والے نے سن لیا تھا. اگر کسی گواہ نے نہیں سنا تو عرش والے نے سن لیا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بدتمیزی کی ہے. تو یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ غلطی ابو بکر کی ہوتی ہے اور صفائیاں زبان نبوت بیان کرتی ہے. غلطی ابو بکر کی ہوتی ہے اور صفائیاں اللہ تعالیٰ عرش سے بھیج رہے ہیں. یہ ان کی وفاداری، ان کی محبت، ان کی جانثاری اور سب کچھ قربان کر دینے کا نتیجہ تھا. اب ہم ہجرت کا تھوڑا سا واقعہ، ویسے تو لمبا واقعہ ہے، چند ایک پوائنٹ جو ہے اس میں ذکر کرتے ہیں. صحابہ کرام تھوڑے تھوڑے کر کے ٹولیوں کی صورت میں اور یہ کے بعد دیگرے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. ابو بکر پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ ابو بکر ٹھہر جاؤ، اللہ کا حکم آ رہے ہیں تو کٹھے چلیں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا ساتھی ہونا، ہمراہ سفر ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور مددگار بننا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ میں سے صرف ابو بکر کا انتخاب کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ سفر جو ہے بڑا خطرناک ہے، اس کے لیے بندے کو بہادری چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں اس مقصد کے لیے بہادر ابو بکر کو چنا. چنانچہ ہجرت کی رات کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ ابو بکر آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں. ابو بکر کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول جب میں آگے ہوتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے کوئی بدتمیزی نہ کرے، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے، میں پیچھے آ جاتا ہوں. جب پیچھے ہوتا ہوں تو آگے کا خیال ہوتا ہے کہ آگے سے کون روکے گا، تو پھر میں آگے آ جاتا ہوں.
کہ دشمن پہلے مجھے ہاتھ ڈالے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانساری والا معاملہ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ تک پہنچے، اوپر غار تک جانا تھا، بڑا دشوار بڑا سخت راستہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نازک تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی نرم ریشم اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نرم تھے، نرم و ملائم جسم والے۔ اب یہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے اور نوکیلے پتھر ہیں، سخت راستہ ہے، اور یہاں عشق والے کہتے ہیں کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو نبی کے دروازے پہ بھیجا، اور جب یہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ صدیق کے دروازے پہ چلے جائیے، اور وہ جبرائیل آیا تو وہ ساتھ سواری لے کر آیا، وہ براق لے کر آیا، یہاں پہاڑ کے اوپر چڑھنا تھا، یہاں ابو بکر کے پاس سواریاں تیار تھیں، لیکن کہا کہ اے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکلف نہ فرمائیں، ابو بکر کے کندھے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو اپنے کندھوں پر سوار کیا، اکیلے آدمی کے لیے چڑھنا مشکل ہوتا ہے وہاں پر، لیکن اپنے کندھوں پر، اور میں نے بتایا اتنے کمزور تھے کہ لنگی بار بار نیچے آ جاتے تھے، تو قوت ایمان تھا ان کے اندر، ایمان کی طاقت تھی ان کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر سوار کیا اور غار تک لے کر گئے۔ اب دیکھیں یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، غار تک لے کر گئے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہرایا کہ میں ذرا اندر سے صفائی کر لوں، جو جو سوراخ تھے ان کو بند کیا، اپنا امامہ اتارا، پھاڑ کے جو سوراخ تھے ان کے اندر وہ کپڑے دیتے گئے، ان کو بند کرتے گئے، کپڑا ختم ہو گیا، اب ایک سوراخ رہ گیا ہے، اس کے اندر اپنی ایڑی رکھی، پاؤں پھیلائے، اور اس طرح جولی جو ہے وہ تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا کہ اندر تشریف لے آئے، آپ آرام کر لیں۔ اب یہاں دیکھیں محبت، پہاڑ سے اوپر تک غار تک کندھوں پہ اٹھا کر کون لے کر آیا؟ ابو بکر۔ تھکاوٹ کس کو ہے؟ ابو بکر کو۔ مشقت کس نے برداشت کی؟ ابو بکر نے۔ اور آرام کے لیے کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے محبوب کو۔ آرام تو ان کو چاہیے تھا جو اوپر تک لے کر گئے ہیں، جنہوں نے اتنی مشقت اٹھائی ہے، اتنا وزن اٹھایا ہے۔ یہ محبت ہے، میرا جسم چورا چور ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے نبی کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ تو وہ ایک سوراخ اس کے اندر جو پاؤں رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس ان کی جھولی میں ہے، ان کی ران پر ہے، ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ چہرے کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور اتنے میں وہ جو ایڑی رکھی ہے، پاؤں رکھا ہے، سانپ نے ڈنگ مارنا شروع کیا۔ آپ اندازہ کیجئے، نماز میں ہمیں مچھر تنگ کرے تو ہم آرام سے وہاں پر نہیں کھڑے ہو سکتے، ہاتھ ہلانا پڑتا ہے، ہاتھ چھوڑنے پڑتے ہیں، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ مچھر نہیں، وہ سانپ ڈنگ مار رہا ہے جس سے جان کا خطرہ ہے، لیکن ہلے نہیں۔ پتا ہے ڈنگ مار رہا ہے، بار بار ڈنگ لگ رہا ہے، لیکن ہل نہیں رہے۔ ابو بکر کی جان جاتی ہے تو جائے، میرے نبی کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اپنے نبی کے آرام میں خلل نہیں آنا پسند کیا، ڈنگ لگ رہا ہے۔ تو جب ناقابل برداشت درد ہوا تو آنکھوں سے آنسو گرے، وہ چہرہ اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول یہاں کوئی کیڑا ہے ڈنگ مار رہا ہے۔ اچھا پاؤں ادھر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی ایڑی پہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹھیک کیا جیسے کبھی زخم تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ابو بکر کی ہر ہر قدم پر قربانیاں، ہر ہر قدم پر جان نثاری، یہ ساری زندگی ان کی اس سے بھری ہوئی ہے۔ ابھی جیسے مولانا صاحب فرما رہے تو پورا گھر کا سامان لے کر آ گئے، عمر لے کر آئے۔ عمر نے کہا کہ آج حالات ٹھیک ہے میرے، آج میرے پاس بڑا مال ہے، آج میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں۔ زندگی بھر مجھے موقع نہیں ملا کہ ابو بکر سے آگے نکل سکوں، آج موقع ہے، ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، آگے میں نکل جاؤں گا۔ گھر کا سامان لے کر آئے، آدھا سامان لے آئے،
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا مثلہ، جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑایا ہوں۔ ابو بکر آ رہے ہیں، ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ہمارے گھر میں کافی ہے، مجھے اور کسی سوال کی ضرورت نہیں، یہ سارا اٹھا کر آپ کے قدموں میں لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کی، صحابہ کے سامنے وضاحت فرماتے تھے، علی الاعلان فرماتے تھے، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ، اور ایک روایت میں ہے فی نفسہ ومالہ، مجھ پر سارے انسانوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے، سب سے زیادہ میرا ساتھ دینے والے، جہاں جان کی ضرورت پڑی اس میں بھی، جہاں مال کی ضرورت پیش آئی اس میں بھی، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ ما لأحد علینا ید الا کافیناہ، جس کا بھی ہمارے اوپر کوئی احسان ہوا ہم نے اس کا دنیا میں بدلہ دے دیا، عمر کا بدلہ دے دیا، عثمان کا، علی کا، معاویہ کا، جتنے بھی لوگ ہیں جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہم نے دنیا میں اس کو بدلہ دے دیا۔ الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، یکافئہ اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ اپنے ہاتھوں سے اس کو بدلہ عطا فرمائے۔ یہ اعزاز، یہ اعزاز فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ ابو بکر کا جتنا میرے اوپر احسان ہے کسی کا نہیں ہے۔ اور ان کی سیرت میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے، کان اغنى الناس، مکہ میں سب سے مالدار آدمی تھے، اور روایات میں ہے کانت لہ 40,000 درہم، ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ میں نے آج کے حساب سے نا، آج میں نے بیٹھ کے 40,000 کی کتنی قیمت بنتی ہے، 40,000 درہم جو تھے چاندی کے، اس کی آج کتنی قیمت بنتی ہے؟ تو ایک تولہ جو نیٹ پہ آج کا ریٹ ہے وہ 1600 کچھ روپے ہیں، اس کو میں نے سامنے رکھ کے آج کا ریٹ نکالا تو وہ 40,000 درہم 1,70,00,000 روپے سے زیادہ ان کی قیمت بنتی ہے۔ تو وہ 40,000 درہم ان کے پاس تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کر دیے، اور فرمایا کہ جب مکہ کی زندگی ختم ہوئی، مدینہ تشریف لائے، تو صرف 5,000 درہم ان کے پاس تھے، وہ بھی سارے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیے۔ آپ نے بڑے بڑے جید جو صحابہ تھے، بہت سارے غلام جو تھے، یعذب فی سبیل اللہ، جو اللہ کے لیے ان کو صرف اس وجہ سے کہ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو مارا جاتا، ان پر ظلم و ستم کیے جاتے، مصائب ان کو جھیلنا پڑتے، 7 ایسے غلاموں کو خرید کر اللہ کے نام پر ان کو آزاد کیا۔ ان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں، عامر ابن فہیرہ ہیں، نذیرہ ہیں، نہدیہ ہیں، اور عمر ابن معمل کی جاریہ باندی ہیں۔ یہ بڑی بڑی اہم شخصیات کو خرید کر صرف اللہ کے لیے ان کو آزاد کیا۔ اب اللہ اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کچھ مال خرچ کرتے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ اللہ کیا صفائیاں پیش کر رہے ہیں ابو بکر کی؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ وہ شخص ہے جو مال صرف اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ میں پاک اور صاف ہو جاؤں۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزا، یہ کسی کے بدلے کے طور پہ نہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھائی کی تھی ہم اس کے بدلے میں کریں گے، کسی کا کوئی اس کے اوپر احسان نہیں ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ وہ بکر دکھلاوے کے لیے خرچ نہیں کرتے، ہمیں صفائیاں پیش کرنی نہیں، میرا یہ مقصد نہیں ہے، ہمیں اپنی صفائیاں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ ابو بکر کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ ابو بکر خرچ کرتا ہے ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، چلو دنیا میں کر لے، ہمارے پاس آئے گا تو ہم بھی خوش کر دیں۔ تو یہ ابو بکر کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب فرما رہے تھے جب معراج کا موقع تھا
تو جب واپسی ہونے لگی تو جبرائیل سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک کھٹکا سا تھا، اتنا بڑا سفر اللہ نے مجھے کروایا ہے، جنت جہنم، اللہ سے ملاقات، بیت المقدس، انبیاء سے ملاقات، یہ سارا نظام اللہ نے دکھایا ہے۔ ان قومی لا یصدقونی، میری قوم تو نہیں مانے گی، میری قوم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اب جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل کا نظریہ دیکھیں۔ جبرائیل کہتے ہیں یصدقک ابو بکر، آپ جائیے، ابو بکر ابھی زندہ ہے، آپ کی تصدیق کرنے والا ایک آپ کا دوست ابھی زندہ ہے۔ یصدقک ابو بکر وہو صدیق، یہ جبرائیل نے لقب دیا۔ جو فرشتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم سے حکم عدولی کرتے نہیں ہیں وہ۔ اب جبرائیل کہہ رہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا لقب یہاں سے پڑا۔ جبرائیل نے کہا وہو صدیق، وہ صدیق ہیں، وہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ معراج سے نبی علیہ السلام نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام دو تحفے لے کر آئے، ایک ساری امت کے لیے وہ نماز کا تحفہ تھا، ایک ابو بکر کے لیے وہ صدیق کے لقب کا تحفہ تھا۔ تو معراج سے ایک تحفہ جو ابو بکر کے لیے خاص اللہ نے دے کر بھیجا، وہ صدیقیت کا لقب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا، آپ کو یہ عرشوں سے یہ تحفہ آیا کہ آپ صدیق ہیں۔ تو بے شمار فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی جو ہے ہمارے ابن عاص رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو نبی علیہ السلام نے ذات السلاسل لشکر کا امیر منتخب کر دیا، امیر بنا دیا ان کو۔ اب جب ان کو امیر بنایا تو وہ سمجھنے لگے کہ شاید میں سب سے زیادہ محبوب ہوں، اس وجہ سے مجھے امیر بنایا ہے۔ تو انہوں نے سوال کر دیا، من احب الیک یا رسول اللہ، من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ چونکہ امیر بنے تھے تو ذہن میں تھا کہ شاید میرا نام لے لیں گے، مجھے امیر بنایا ہے لشکر کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو، مجھے سب سے زیادہ جو دنیا میں محبت ہے وہ تمہاری ماں عائشہ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، من الرجال یا رسول اللہ، میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں کس سے محبت ہے؟ مطلب یہ کہ مردوں میں شاید میرا نام آ جائے۔ فرمایا کہ ابوہا ابو بکر، مردوں میں سب سے زیادہ عائشہ کے بعد ابو بکر سے مجھے محبت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اور جس سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں اللہ کا بھی وہ محبوب ہوتا ہے۔ دوسری بات، اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا کہ تم اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے رب کی فرمانبرداری کرو، اپنے رب کا کہا مانو۔ اب اللہ تیری اطاعت کیسے کرنی ہے؟ تو اللہ نے راستہ بتایا کہ میری اطاعت کرنی ہے تو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا وہی نبی کی اطاعت کا حقدار ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کر لو، اللہ کی بھی اطاعت ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کر لو تو میری اطاعت ہو گئی، میری فرمانبرداری ہو گئی۔ اب نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اطاعت کیسے کرو؟ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اطاعت کرنا۔ یوں کہہ لیں کہ نبی کے بغیر اللہ کی اطاعت مکمل نہیں ہے، ابو بکر اور عمر کی متابعت کے بغیر بھی نبی کی اطاعت مکمل نہیں ہے۔ تو اگر نبی کے راستے پر چلنا ہے تو ابو بکر اور عمر کا راستہ اپنانا پڑے گا، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ علماء تشریف فرما ہے اقتدوا بالذین، اقتدوا امر کا صیغہ ہے، والامر للوجوب، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ تو جس طرح اللہ کی اطاعت لازم ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت لازم ہے، ایسے ہی ابو بکر اور عمر کی اطاعت بھی لازم ہے۔ بڑی فضیلت ہے، بے شمار ہے۔ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، شخصیت زیادہ ہے، ان کی 43 سال اور آگے پھر 3 سال ان کی حکومت کے
یہ 46 سال کی سیرت کو 1-2 گھنٹے کے اندر سمونا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. چند ایک باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرما لیا کہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلانا ہے, رفیق اعلیٰ میں آپ کو مقیم کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, آخری خطبہ دے رہے ہیں. ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده. اللہ نے, صحابہ کرام بیٹھے, اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ اس دنیا کو اختیار کرنا چاہیں آپ تو ادھر جا سکتے ہیں, اگر اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہاں پہنچنا چاہیں تو وہاں پہنچ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اتنی بات کی کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کو اختیار کر لے یا آخرت کو اختیار کر لے, اس کا چناؤ کر لے یا اس کا چناؤ کر لے. سارے صحابہ کرام غور سے سن رہے ہیں. ایک طرف سے بوڑھے کی رونے کی آواز آ رہی, سارے حیران کہ ایک بندے کو اختیار مل رہا ہے اور ابو بکر رو رہا ہے. وہ صحابہ کرام کہتے ہیں بعد میں پتا چلا کہ جتنا ابو بکر نبی کو سمجھتے ہیں کوئی آج تک نہیں سمجھ سکا, اور وہ بندہ جس کو اختیار ملا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. ابو بکر سمجھ گئے کہ اب ہمارے نبی ہمارے پاس نہیں رہنا چاہتے. فاختار ذلک العبد ما عند اللہ, اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا ہے. اب بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا, ساتھ ابو بکر کے رونے کی آواز آئی. تو نبی علیہ السلام نے موضوع چینج کر دیا, موضوع تبدیل کر دیا, ابو بکر کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا باب ابی بکر. مسجد کے اندر جتنے دروازے کھلتے ہیں, مختلف گھر تھے ان کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے, مختلف صحابہ کرام اس دروازے سے آیا کرتے تھے مسجد نماز پڑھنے. فرمایا کہ لا یبقین فی المسجد باب الا سد, مسجد میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں, الا ابا بکر, ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے. ابو بکر کے دروازے کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں. یہ آرڈر جاری ہو گیا. پھر آگے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر دنیا کے اندر کسی شخصیت کو دل میں بسانے کی اجازت ہوتی, اللہ کی محبت سے دل لبریز ہے, اگر مجھے کسی کی محبت دل میں بسانے کی اجازت ہوتی لاتخذت ابا بکر خلیلا, تو میں ابو بکر کو دل کے اندر رکھتا. اور پھر وہاں پر اظہار فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنے نفع ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے. ابو بکر کی زندگی جو ہے, ان کی سانسیں, ان کی زندگی, ان کا مال, ان کی اولاد, ان کی سواریاں, ان کا شب و روز, وہ سب گویا کہ اللہ نے بنایا ہی اپنے نبی کے. آخر میں ایک دو بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے ہر کام میں سب سے آگے نکلنے والے. جب خلافت ملی تو بہت سارے ایسے کام تھے خلافت سے پہلے وہ کیا کرتے تھے, اب وہ خلافت کے بعد بھی ان کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا کہ یہ اچھے کام میں کیسے چھوڑ دوں اس کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مدینہ کے ایک کونے پہ باہر کی طرف ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی. اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا, کوئی اس کی صفائیاں کرنے والا نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو میرا خیال ہوا کہ میں جا کے اس کے کام کروں, میں اس کی صفائیاں کروں, یہ خدمت کا جذبہ. حضرت عمر فرماتے کہ میرا دل چاہا کہ میں جا کے اس کی خدمت کروں. میں ایک دن گیا, دیکھا کہ ساری صفائیاں مکمل, سارا سیٹنگ مکمل, کوئی کام کرنے والا باقی نہیں ہے. میں نے کہا چلو کل میں اس سے بھی پہلے آؤں گا, پتا چلے کون کر کے چلا جاتا ہے, بتاتا بھی نہیں. دوسرے دن گئے, اس سے پہلے گئے, پھر دیکھا سارے کام مکمل. تیسرے دن بہت صبح چلے گئے تاکہ پتا چلے مجھے, میں اس بندے کا پتا چلانا ہے کون یہ کام کر کے جاتا ہے. تو جب چھپ کے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کون بندہ ہے, وہ وقت کا امیر المومنین خلیفۃ الرسول وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے, وقت کا حکمران ہے,
وہ آتا ہے نبینا بڑھیا کے سارے کام کر جاتا ہے، اس کو تسلی دے کر واپس اپنی مسند پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ان کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر خلیفہ بنے تو مختلف عہدے تقسیم کیے گئے۔ فَإِلَيَّ الْقَضَاءُ، میں قاضی تھا، میں جج تھا، عدالت میرے ذمہ تھی، میں نے فیصلے کرنے ہوتے تھے۔ ابو بکر کا دور اتنا خوبصورت تھا، اتنا عدل و انصاف والا تھا، اتنے لوگ مطمئن تھے کہ پورا مہینہ گزر جاتا کوئی بندہ شکایت تک لے کر نہیں آتا تھا، اتنے لوگ ان سے مطمئن اور خوش تھے۔ اور ایک موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرنے کے بعد دار الندوہ کے پاس بیٹھ گئے، کھلی کچہری لگا دی، علی الاعلان، کسی پر ظلم ہوتا ہو ہمارے پاس آئے، کسی کو کوئی شکایت ہو خلیفہ موجود ہے ہمارے سامنے رکھے۔ بڑی دیر تک بیٹھے، کوئی بندہ وہاں آیا ہی نہیں۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ ہم اس خلیفہ کے تمام اخلاق سے، تمام کردار سے الحمدللہ خوش ہیں۔ تو ایسی عوام کے لیے قربانیاں، تو اتنا مال، تاجر تھے، تجارت میں اللہ نے نفع بھی رکھا تھا، لیکن مرتے وقت بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی چادریں جو ہیں یہ مجھے کفن کے طور پر نہ پہنانا، یہ پرانی دھو کر مجھے اسی میں کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ فرماتے اللہ کے رسول کے خلیفہ، ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم نئی چادریں خرید کر اس میں آپ کو کفن دے دیں۔ فرمایا کہ نئی چادروں کے لیے زندہ زیادہ مستحق ہیں، قبر کے اندر جا کر اس میں پھٹنا ہے، اس کے اندر خون اور پیپ لگنا ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میرا جو مال ہے وہ بھی زندوں کے کام میں آئے۔ بے شمار فضائل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ فرمایا کہ خیر الناس الا ان یکون نبی، ابو بکر سارے لوگوں میں سب سے افضل ہے، بس اتنا فرق ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ یعنی نبوت کے نیچے جتنے بھی بڑے درجے ہیں سب اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جنت کے دروازے ہیں، اس میں سے ہر ایک کو آواز دی جائے گی، من کان من اہل الصدقات دعی من باب صدقہ، جو صدقہ کرنے والا ہے اس کو باب صدقہ سے آواز دی جائے گی کہ آپ یہاں سے آئیے۔ من کان من اہل الصیام دعی من باب الصیام او من باب الریان، جو روزے رکھنے والا ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ باب الریان سے ہو کر گزری آپ۔ جو آدمی اہل جہاد میں سے ہے دعی من باب جہاد، باب الجہاد سے اس کو گزارا جائے گا۔ من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نماز والا ہے اس کو نماز والے دروازے سے اس کو پکارا جائے گا۔ ابو بکر رسول نے ابو بکر نے ایک سوال کر دیا، اللہ کے رسول هل يدعى احد من الابواب كلها، کوئی ایسا خوش قسمت ہوگا جس کو سارے جنت کے دروازے بلائیں گے؟ فرمایا کہ ارجو ان تکون منهم، ابو بکر مجھے یقین ہے کہ وہ تو ہی شخص ہو۔ جنت کے دروازے اس کو بلا رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں محبت میں ڈوب کر ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جس بندے کو جنت کی ٹکٹ ملے گی، جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، وہ رشک کرے گا، وہ دوسروں کو دکھائے گا، ہاں وہ مقرا وہ کتابیہ، وہ دیکھو میرا نام اعمال دیکھو، جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ جنت میں جانے پہ رشک کر رہا ہے، اور ابو بکر وہ ذات ہے کہ جنت اس کے آنے پہ رشک کر رہی ہے۔ ہر جنت کا دروازہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تشریف لائیے، آپ یہاں تشریف لائیے، یہاں سے گزر جائیے، ہمیں اعزاز مل جائے۔ تو ابو بکر وہ شخصیت ہے۔ بس بات کو ختم کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ابو بکر کی فضیلت اللہ بیان کرتے ہیں، ابو بکر کی فضیلت امام الانبیاء بیان کرتے ہیں، ابو بکر کی فضیلت اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ فلاں بندہ ہے وہ ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہتا ہے، ایک جملہ فرمایا کہ ما ارا رجلا یسب ابا بکر وعمر تتیسر له توبۃ ابدا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ ابو بکر عمر کو برا بھلا کہنے والے کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہو۔ وہ بغیر توبہ کے مرتا ہے اور نامراد ہو کر مرتا ہے جو ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو جن کی شان اللہ نے بڑھائی ہے، اگر چاند کی طرف دیکھ کر کتے سارے محلے کے اکٹھے ہو کے بھی گھومتے رہیں تو اس کی روشنی میں 1% بھی کمی
نہیں آتی. کراچی کی شاہراہوں پر چاہے بھونکیں یا گجرانوالہ کی شاہراہوں پر اس سے چاند کی روشنیوں کا فرق نہیں آتا ہے. جس کی شان اللہ نے بڑھائی ہے, جس کو آخری باتیں بہت دیر میں آ رہی ہے لیکن ٹائم کا بھی ہو گیا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, آپ کے میت مبارکہ رکھی ہوئی ہے, تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ پیچھے سے آیا, اس نے آ کر چند جملے کہے. اس نے کہا ارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک, مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جنت میں جمع فرما دیں گے, کیونکہ میں بہت مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سنتا تھا, کنت بابو بکر و عمر, ذهبت ابو بکر و عمر, انطلقت ابو بکر و عمر. نبی علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ ہم گئے, میں ابو بکر اور عمر, ہم آئے, میں ابو بکر اور عمر, ہر جگہ ابو بکر اور عمر ساتھ ہیں. تو جس طرح اللہ نے دنیا میں آپ کو ان دونوں ساتھیوں کا ساتھ عطا کیا تھا, اللہ برزخ میں, اللہ آخرت میں, اللہ قبر میں اور اللہ جنت میں ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کو رکھیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت کے سب سے بڑے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. تو یہ اہل بیت بھی ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں, ساری کائنات ان کی فضیلت بیان کرتی ہے. تو کوئی اگر کیڑا, کوئی اس قسم کا آدمی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ اگر ان کی شان کو تھوڑا کم کرنے لگے تو وہ اپنا نقصان کر سکتا ہے لیکن ان کا نقصان نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کی دل و جان سے عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اہل بیت کی, صحابہ کی, خصوصاً ابو بکر کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالی پیدا فرما دے, اور ان کی سیرت پر چل کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا پہ نماز